السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مختصر اندوسنا کے بعد جب سے یہ دنیا بنی ہے، اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے کیا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ ایک نہیں بلکہ تین ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ وہ مریم کو بھی رب کہتے ہیں علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی رب مانتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی شرک نہیں۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ اس سے کم شرک ہے، یہ اس سے کم گناہ ہے۔ یعنی سب سے عظیم گناہ عیسائیوں کا ہے، جنہوں نے اللہ احد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ اللہ ایک نہیں بلکہ اللہ تین ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عیسائیوں کو کہا ہے: افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، کہ یہ رب کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ یہ اپنے اس کلمے سے جو ان کی زبان سے نکل گیا ہے، اس سے کیوں نہیں پھرتے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے اس گناہ کی بخشش کیوں طلب نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ کم الحاکمین تو سارے گناہوں کو بخش دینا ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے گناہ کرنے والوں کو کہا ہے کہ تم میری طرف رجوع کرو، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، تو ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرعون کی بات آپ لے لیں، فرعون نے کہا میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اب اتنے بڑے باغی کے ساتھ اور سرکش اور انتہائی نافرمان اور گناہگار کے ساتھ اللہ کا تعلق دیکھیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مدین کی واپسی پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہارون کو بھی نبی بنایا۔ دعاؤں میں انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں سب سے بڑا احسان موسیٰ کا اپنے بھائی پہ ہے کہ دعا کر کے اللہ سے نبی بنوا لیا۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، بڑا سرکش ہے، بڑا باغی ہے، بڑا نافرمان ہے، لیکن کہا فقولا له قولا لینا، اس کے ساتھ جب آپ بات کریں نا تو ذرا نرمی سے بات کریں۔ یا اللہ وہ اتنا بڑا باغی، وہ تیرا سرکش ہے، وہ تو اپنے آپ کو رب العالیٰ کہتا ہے، وہ تو تیری کبریائی اور تیری ربوبیت کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن میرا رب کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا شفیق ہے کہ وہ فرعون سے بھی نبیوں کو کہہ رہا ہے جب بات کرو تو دھیمے انداز میں، ہلکے انداز میں، پیار اور محبت اور نرمی کے ساتھ بات کرو۔ تو کسی مفسر نے بڑا خوبصورت نکتہ لکھا ہے
کہ یا اللہ جو اپنے آپ کو رب العالیٰ کہتا تھا اس کے ساتھ تیرا یہ تعلق ہے کہ تو کہتا ہے فقولا لہ قولا لینا، کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو، تو میں تو سجدے میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، میں تو تیری کبریائی اور تیری عظمت کا واسطہ تجھے دیتا ہوں، تو میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ حقیقت میں کمزوری ہماری ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے رب کی پہچان حاصل نہیں کر سکے۔ نیک لوگ کہا کرتے ہیں ہمیشہ انسان اپنی زندگی میں 3 باتوں کی طرف دھیان دے اور 3 باتوں کا جواب تلاش کرے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کس نے بھیجا ہے، جس رب نے ہمیں بھیجا ہے اس رب کی طرف ہمارا دھیان کتنا ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اس کی عبادات اور اس کے فرامین پہ زندگی گزارنے کا ہمارا معمول کیسا ہے۔ ہم یہاں آ کے اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اسماء کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ ہم جیسے کہا جاتا ہے کہ عبادت میں بطور عادت کر لیتے ہیں، اللہ اکبر آپ کی نماز میں جب ہم کہتے ہیں، کبھی ہم نے خیال کیا ہے کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے؟ جب میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، تو کبھی میں نے اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے سوچا بھی ہے کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی کبریائی کیسی ہے، اس کی عظمت کیسی ہے، اس کا جلال توقیر اور اکرام کیسا ہے۔ یہ جو دنیا ہمیں نظر آتی ہے، اوپر چمکتا ہوا سورج نظر آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ سورج اس دنیا کے سیارے سے 1,00,000 گنا بڑا ہے۔ جس رب نے یہ سورج بنایا ہے اور پھر اس کے اوپر شاب ثاقب کو کھڑا کر دیا ہے، جس کا سورج طارق میں ذکر ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ اے نبی آپ کو کیا پتا طارق کیا ہے؟ وہ نجم الثاقب ہے، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، 1 کروڑ گنا نوری ساتھ بڑا ہے وہ ستارہ اس زمین سے۔ جس رب نے یہ اتنی بڑی مخلوقیں بنا دی، وہ رب کتنا بڑا ہوگا، اس کی کبریائی کیسی ہے، اس کی عظمت کیسی ہے۔ جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو ذرا کبھی اس بات کی طرف دل سے دھیان دیا کریں۔ اگر ہم دل سے یہ باتیں تسلیم کریں اور سوچیں، ہمارا نماز میں خیال ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ جوانی ہے قبل اس کے کہ یہ ڈھل جائے، یہ صحت ہے قبل اس کے کہ بیماری میں تبدیل ہو جائے، یہ مال ہے قبل اس کے کہ غربت آ جائے، تیرے پاس صحت ہے قبل اس کے کہ بیماریاں تیرے گھر میں ڈیرا ڈالیں، قبل اس کے کہ اللہ کو العاقبین کا عذاب کسی صورت میں نازل ہو جائے۔ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کسی کو موت آنی ہی نہیں چاہیے جب تک اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ خوبصورت نہ ہو، اپنے رب پہ پورا گمان اور یقین نہ اسے ہو جائے کہ وہ رب کیسا غفور ہے، کیسا رحیم ہے، وہ کیسا بخشنے والا ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مشہور ہے، آپ ایک جنگ میں جا رہے تھے، ایک چڑیا آپ کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے اس کے بچے کو پکڑا ہے؟ کسی صحابی نے کہا کہ پیغمبر میں نے۔ فرمایا چھوڑ دو، یہ پڑپڑا رہی ہے، یہ یہاں آ کے چیخو پکار کر رہی ہے۔ وہ جب اس کو چھوڑا خوشی خوشی گئے، اور اس عورت کا بھی یہ واقعہ کہ جس نے جنگ میں اپنے بچے کو تلاش کیا تھا، جب ملا تو اس کو اپنی چھاتی سے لگایا، دودھ پلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ ماں اپنے بچے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، اللہ اپنے بندے کے ساتھ اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔
وَلِلَّهِ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ کے ساتھ مثال سمجھائی، فرمایا کیا خیال ہے کہ اگر صحرا میں کوئی انسان اپنی سواری لے کے جا رہا ہو اور ہم سب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت کا موقع دیا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ جانتے ہیں عرب کا صحرا کیسا ہے، بھولا بھٹکا ہوا آدمی اپنی جان گوا بیٹھتا ہے، تپتی ہوئی رہتے ہیں اور تڑپتا ہوا صحرا، وہاں نہ پانی نہ سایہ۔ تو فرمایا سواری پہ اپنا زیادہ راہ رکھ کے وہ جا رہا ہے کہ اس کی سواری اس کی نیند کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے نکل گئی، آرام کرنے کے لیے لیٹے اور سواری چلی جائے، وہ اٹھا تو سامنے سواری نہیں، تلاش کرتا رہا، پھرتا رہا، اسے سواری نہیں ملی۔ آخر وہ اپنی موت کا یقین کر کے کسی درخت کے سائے میں کسی چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کے گر گیا۔ اسے نیند آ جائے، اچانک اس کو جب جاگ آئے تو وہ سواری ساز و سامان سمیت سامنے کھڑی ہو، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بوڑھا ہوا انسان رب کے در پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوگی۔ من تاب تاب اللہ علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو رب سے تعلق مضبوط رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ اپنا تعلق خوبصورت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے وہم و گمان ہوتے ہیں کہ ہم مرضیاں اپنی کر لیں، زندگی اپنی من مرضی کی گزار لیں، اللہ کی نافرمانی میں گزرے، اللہ کی فرما برداری میں گزرے، جیسے مرضی گزرے۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بننے لگیں گے تو اللہ ہم پہ بڑا رحم کرے گا، وہ بڑا غفور رحیم۔ میں نے کئی دفعہ یہ مثال ذکر کی ہے کہ یہ رحمت جو آسمان سے بارش کی شکل میں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ مردہ زمین کو، بنجر زمین کو آباد کر دیتے ہیں، وہ کھیتیاں اگانے کے قابل ہو جاتی ہیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ یہ رحمت جب نازل ہو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پڑے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ سنگلاخ پہاڑوں پہ پڑے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ بے آب و گیا وادیوں میں پڑتی رہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ تو رحمت ہی ہے۔ یہ بارش اس زمین کو فائدہ دیتی ہے جس زمین میں ہل چل چکا ہے، جو نرم ہو چکی ہے، اس میں دانہ پھینک دیا گیا ہے، اس پہ جب یہ بارش اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو پھر یہ زمین رزق اگانے کے قابل ہوگی۔ جس کا دل بنجر ہو جائے، جس کا دل ویران ہو جائے، جس کا دل اللہ کی نافرمانیوں سے کالا ہو جائے، ہزاروں رحمتیں اس پہ برستی رہیں، اس کا دل تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ثم صار کالکوز مجفیا، وہ تو الٹا پیالہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح الٹے برتن میں کوئی چیز نہیں آتی، رب کے نافرمان کے دل میں کوئی خیر اثر نہیں کرتی، نہ اس پہ قرآن اثر کرے، نہ رب کا فرمان اثر کرے، نہ نبی کائنات کا کوئی حدیث مبارکہ اثر کرے، نہ ہی اسے کسی بات کا کسی واعظ کا واعظ اثر کرتا ہے، نہ کسی خطیب کی خطابت اثر کرے، کیونکہ اس کا دل تو نعوذ باللہ من ذالک کا الٹا ہو چکا ہے، وہ تو گناہوں سے کالا سیاہ ہو گیا، اس کے اوپر تو نعوذ باللہ من ذالک کا زنگ چڑھ چکا ہے کہ اللہ پر رات رات ہو گئی ہیں ما کانوا یکسبون۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے ففروا الی اللہ، بڑی خوبصورت کتاب ہے، پڑھو کو بھاگو اپنے رب کی طرف، دوڑو اپنے رب کی طرف، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ یہ گناہ تو پچھلی اللہ کی وہ نافرمان امتیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، یہ تو ان کی وراثت آ جاتی ہے جس کے پیچھے اب پڑ جاتے ہیں۔ نیکوکار لوگوں کی وراثت تو ہمیشہ نیکیاں ہیں، یہ گناہ تو ان لوگوں کا وتیرہ ہے، یہ تو ان کی وراثت ہے، یہ تو میرے اور میرے رب کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ تو میرے اور اللہ کے نیک بندوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ تو میرے اور میرے دل کے ذکر سے اور میری زبان کے ذکر سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں بھی عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ خوش کر دینے والی اگر کوئی آیت ہے تو وہ یہ آیت کریمہ ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا،
آپ اللہ الحاکمین کا اسلوب دیکھیں، ہے ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، عاصی ہے، رب کا نافرمان ہے، لیکن اللہ پھر بھی اس کو اپنے بندوں کی لسٹ سے خارج نہیں کرتے. فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کر. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ حکم الحاکمین انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو آپ کی زبان اطہر سے ہم تک پہنچا، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو مجھ سے دعا نہیں کرتا، میرے اوپر امیدیں قائم نہیں کرتا، میرے ساتھ تیرا تعلق بڑا کمزور ہے، تو میری طرف رجوع نہیں کرتا، تو اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، تیرا میرے ساتھ تعلق بڑا دور دور کا رہتا ہے، ایسے نہ کر. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو مجھ سے دعا نہ کرے، تو میرے اوپر امید نہ باندھے، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اگر تجھے میرے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ آ جائے، اگر تو میرے ساتھ اچھا تعلق قائم کر لے، اللہ فرماتے ہیں میں تیری پوری زندگی کے گناہوں کو بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس میں اللہ یہ نہیں دیکھتے کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں. بڑی مشہور حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین کا پورے کا پورا خرابی گناہوں سے بھر دے، ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اور پھر آ کے میرے در پہ بشرطے کہ شرک نہ میرے ساتھ کیا ہو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر، میری طرف رجوع کر، کوئی ایسا طریقہ اپنا کے جس سے میں راضی ہوتا ہوں. اور رب کعبہ کی قسم ہے، بس اپنی دلی کیفیت کے تبدیل کرنے کی دیر ہے. اللہ تو اتنا راضی ہوتے ہیں کہ وہ کیسی عجیب حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے خوش ہو کے جس کو غالباً پوری سواری نظر آئی تھی، اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور بلند کر کے کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں. اللہ رب العالمین اس کی اس بات پہ عرش مولا پہ مسکراتے رہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق کیسا ہے. اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، مجھے اپنا بندہ کہہ رہا ہے. آج کل ویسے بعض لوگ کہتے ہیں جی دعاؤں میں آپ کا خیال رکھنا چاہیے اور بڑی چیزیں ہیں جن کا دعاؤں میں خیال رکھنا چاہیے. بہرحال میری گنہگار کی سوچ یہ ہے کہ بس دل کی کیفیت تبدیل ہونی چاہیے، اور اصل توبہ نام ہی دل کی کیفیت کی تبدیلی کا ہے. التوبہ ہی الندامہ، توبہ یہ نہیں ہوتی کہ انسان اپنے کانوں پہ ہاتھ لگا کے توبہ توبہ کرنا شروع ہو جائے، بلکہ توبہ تو دل کی ندامت کا ہاتھ ہے، دل کی ندامت کا نام ہے. جس بندے کا دل اپنے گناہوں سے پریشان ہو جاتا ہے، بس اللہ رب العالمین اس کے لیے فیصلے کر دیا کرتے. وہ 99 قتل کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہے، ایک بندے کو اگر کوئی قتل کر دے تو قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان کو قتل کرنے کا اتنا گناہ ہے جتنا کہ پوری کائنات کے لوگوں کو قتل کرنے کا گناہ ہوتا ہے. اس نے تو 99 کیے ہو گئے تھے. پھر کوئی کامل مولوی ہمارے جیسا اس کے پاس جا کے فتویٰ دیا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے. بھائی توبہ تو انسان ہر ایک کی ہو سکتی ہے جب تک موت کا فرشتہ نظر نہ آئے. توبۃ العبد ما لم یغرر، جب تک اسے موت کے غرارے نہ آئے اس وقت تک توبہ کے دروازے رب نے کھول رکھے ہیں. بلکہ غالباً مسند احمد کی ایک روایت میں اشارہ ہے، اگرچہ حدیث پہ بعد نے کلام کی ہے، کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے شیطان کی مہلت سنی تھی، اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندے کے خون میں بھی دوڑ دوڑ کے اپنا حملہ کر سکوں اور مرتے دم تک اس کے اوپر اپنا وار کر سکوں. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے رب سے شکایت کی تھی یا اللہ تو نے اسے کتنی طاقت دے دی ہے، اسے کتنا تو نے اپنی طرف سے مہلتیں دے دی ہیں کہ یہ میرے بیٹے کو مرتے دم تک گمراہ کرتا رہے گا.
اور اس کے خون میں یوں دوڑے گا، سرایت کرے گا جیسے نعوذ باللہ کوئی چیز انسان کے جسم سے دوڑ جاتی ہے. تو اللہ اکرم الحاکمین نے فرمایا آدم پریشان نہ ہو، جیسے مرتے دم تک یہ تیرے بیٹے کو گمراہ کرے گا، میں نے بھی اپنی کبریائی اور عظمت کی قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں بھی مرتے دم تک تیرے بیٹے کو معاف کرتا رہوں. اس کی معافی کا دروازہ بند نہیں ہوگا اور نہ ہی بند ہو سکتا ہے. تو یہ دوسرے عالم کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میری بھی خلاصی ہو سکتی ہے؟ کیا نہ میری بھی توبہ قبول کر سکتے ہیں؟ توبہ کہتے ہی رب کی طرف رجوع کرنے کو. توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے چاہے آپ ہاتھ بلند نہ کریں، چاہے آپ لوگوں کے سامنے اظہار نہ کریں، چاہے آپ کوئی حرکت نہ کریں، اپنے دل سے اپنے گناہ پہ لازم ہو کے رب سے استغفار شروع کر دیں. کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکرم الحاکمین بڑے غفور الرحیم ہے. وہ ذوالفقار کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے. یہ 99 قاتل کا، 99 قتل کرنے والے کا واقعہ بڑا مشہور ہے. 60 دینار میں ایک عورت کو راضی کر کے لے آیا تھا. بیچاری بھوک افلاس کی ماری ہوئی، اپنے بھوکے اور تڑپتے ہوئے بچوں کی حالت نہ دیکھ سکی. 60 دینار میں ذوالفقار کے ساتھ راضی ہو گئی. جب اس کے پاس گئی، اس کا جسم کام رہا ہے، اس کے اندر تبدیل ہو چکی ہے، اس کا رنگ فاق ہے، زرد ہو گیا. کہنے لگا کس کا ڈر ہے؟ تو اس بندے کے ڈیرے میں ہے کہ یہاں جس کی کسی کو آنے کی گنجائش نہیں، طاقت نہیں، تجھے یہاں میرے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. یہ تیرا جسم تھرتھراتا کیوں ہے؟ یہ تیرا جسم کانپتا کیوں ہے؟ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ جن کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت و للہیت ہوتی ہے، تقوی پرہیزگاری ہوتی ہے، وہ گناہ کے اڈے پہ کھڑے ہو کے بھی رب سے ڈرتے ہیں، وہ رب کے سامنے کھڑے ہو کے رب سے ڈرتے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ میں کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوں، اگر میں نے یہ گناہ کیا تو پہاڑ میرے اوپر آ پڑے گا. اس نے کہا یہاں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو ڈر اس ذات کا ہے کہ جس کی میں بندی ہوں، جس کا تو غلام ہے. کل قیامت کے دن میں رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اس گناہ کا جواب کیسے دوں گی؟ میں بھوک کی ماری ہوئی ہوں، میں مجبور عورت ہوں. ذوالفقار تو اس کام سے باز آ جا اور میرے ساتھ یہ برا تعلق قائم نہ کر. میں اپنے بچوں کی تڑپتی ہوئی پیاس اور بھوک سے تنگ آ کے تیرے پاس آ گئی ہوں. اس کے دل میں بات اثر کر گئی اور شاید میں بڑی خوبصورت بات کی کہ دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس نے اسی عورت کو گواہ بنا کے کہا تھا جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، یہ 60 دینار کے لیے میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں آج کے بعد ذوالفقار اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گا. اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اگرچہ اس پہ بھی بعض نے بنا کی ہے کہ یہ ذوالفقار کسی رات فوت ہوا تھا، اس نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا. اس نے ندامت اپنے دل میں پیدا کر لی تھی، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے سچے دل سے مغفرت مانگ لی تھی. صبح لوگوں نے دیکھا کہ فرشتہ اس کے دروازے پہ لکھ کے گیا تھا غفر اللہ ذوالفقار، کہ اللہ نے ذوالفقار کو معاف کر دیا. اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ اکرم الحاکمین کی ذات اس سے زیادہ غفور الرحیم ہے. ہمارے سارے لوگوں کے گناہ مل جائیں، حدیث مبارکہ میں اشارہ ہے اگر اس کائنات کے سارے لوگ اتقى الناس بن جائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متقی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر سارے کے سارے اللہ کے سب سے زیادہ باغی بن جائیں، جیسے شیطان مردود رب کا باغی ہے، ساری کائنات کے لوگ مل کے بھی رب کی نافرمانیاں شروع کر دیں، اللہ احکم الحاکمین کی عزت اور سلطنت میں 1 انچ بھی فرق نہیں آنے والا. اسے کیا پرواہ ہے؟ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم کی، لیکن میری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے. جب کبھی دیر سے پلٹوں تو میری ماں کی طرح میرے حصے کا رزق نکال رکھتا ہے. جن کے گھروں میں دیے نہیں جلانے کے لیے آسمان پہ ان کے لیے ستارے اچھال رکھتا ہے. اور کتنی محبت ہے اس کو ہماری اس امت سے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے یہ تحفہ دیا. میرے دوستو، اس بندے نے جب پوچھا کسی عالم دین سے
کہ 100 قتل کر چکا ہوں، میں نے اس مولوی کی بھی گردن اڑا دی ہے جس نے مجھے مایوس کیا تھا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ رب کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہوتا ہے۔ اللہ اکرم الحاکمین کے ساتھ ہمیشہ انسان کا تعلق خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو اپنے اس گناہ کی رب سے بخشش طلب کر، لیکن ایک کام تجھے کرنا پڑے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ یہ علاقہ جس میں تو نافرمانیاں کرتا رہا ہے، جہاں تو لوگوں کو قتل کرتا رہا ہے، اس علاقے کو چھوڑ دے، فلاں نیکوکار لوگوں کی بستی میں چلا جا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم نیکوں کا ساتھ اللہ سے مانگے، نیکوں کی صحبت رب سے مانگے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دعا کیا کرتے تھے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی بہ صلاحا، میں نیک لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، حالانکہ نیک نہیں ہوں۔ تھے تو وہ بڑے نیک، لیکن اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے کہا نیکوں سے بڑی محبت ہے، حالانکہ میں نیک نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ اکرم الحاکمین مجھے نیکی کی توفیق نصیب فرما دے۔ کہا علاقہ چھوڑ، اس نے یہی کام کیا۔ مشہور ترین واقعہ ہے، لیکن اس میں ایک حدیث کے اور الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علاقہ چھوڑ دیا، اب یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ابھی تھوڑا سفر کیا تھا، ملک الموت ہے، اس کی روح لے کے چلے گئے۔ حدیث میں ہے جنت کے فرشتے بھی نازل ہو گئے، دوزخ کے فرشتے بھی نازل ہو گئے۔ 99 انسانوں بلکہ 100 کا قاتل ہے، اس کو ہم نے جہنم میں لے کے جانا ہے۔ نیک لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، اس نے تو توبہ کر لی، یہ تو اللہ کا بندہ بن گیا، اس نے اپنے سارے گناہوں کی رب سے بخشش طلب کر لی ہے، اس نے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا، یہ اس کا بندہ بن گیا ہے، اس کو ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ العالمین نے فرمایا میرے فرشتوں لڑائی نہ کرو، اختلاف نہ کرو، تم زمین ماپ لو، جس جگہ سے گناہ کر کے آ رہا ہے، بندہ قتل کر کے آ رہا ہے، اگر تو وہ زمین کا ٹکڑا کم مقدار ہے اور جدھر جا رہا ہے وہ مسافت زیادہ ہے تو جہنم والے اٹھا لو، اور جس طرف جا رہا ہے اگر وہ جگہ کم ہے اور پیچھے والا سفر زیادہ ہو گیا ہے تو جنت والے فرشتے اٹھا لو۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب زمین ناپی گئی تو نیک لوگوں کی طرف صرف ایک بالشت زیادہ تھی، ایک بالشت زمین اللہ نے زیادہ کر دی، زیادہ تھی نہیں، اللہ نے زمین کو حکم دیا یہ سکڑ گئی، یہ پھیل گئی، ایک بالشت کا فرق پڑا تھا، زیادہ بھی بڑھ سکتا تھا، میلوں کا بھی سفر بن سکتا تھا، لیکن اس بالشت میں کیا راز ہے؟ سننے دار پتنی کی بات میں روایت میں یہ الفاظ ہے جب اس کو موت کا فرشتہ نظر آیا اور یہ اس فرشتے کو دیکھ کے نیچے گرا، اس نے اپنے سینے کے زور پہ اپنے آپ کو گھسٹ کے نیکوں کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس تب و دو میں یہ صرف ایک بالشت گھس سکا تھا، اللہ کو وہ بالشت اتنی پسند آ گئی کہ 100 آدمیوں کا قاتل ہو کے بھی رب نے جنتوں کا باعث بنا۔ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کا العالمین فرماتے ہیں میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں بشرطے کہ اس میں شرک نہ ہو۔ مشہور واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، اور یہ واقعات انسان کی زندگی کو تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے گناہوں کی بدولت بارشیں ہوتی ہوئی بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، رب سے دعا کیجیے اللہ بارش نازل کر دے۔ فرمایا چلو باہر نکلو، نماز استسقاء ہوگی۔ کاش آج ہمیں بھی اللہ یہ سنتیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ بعض فقہ کی کتابیں کہتے ہیں استسقاء ہے ہی نہیں، یہ نماز پڑھنی بھی چاہیے۔ نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں نہیں پڑھتے، آپ نے نماز استسقاء پڑھائی، بلکہ یہ تو سابقہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنا لشکر لے کے نکلے تھے، سامنے کیا دیکھا ہے؟ ایک چیونٹی اپنی کمر نیچے کر کے اپنی ٹانگیں اوپر کر کے رب سے بارش مانگ رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ چیونٹی ہو کے رب کے ساتھ اس کا تعلق دیکھو،
یہ سلیمان کے پاس نہیں گئی، لوگ سلیمان کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے گہرے عالم دوست ہیں، وہ کہنے لگے جو سچے اور صحیح معنوں میں نماز کا طریقہ جانتا ہے، نماز کا مفہوم جانتا ہے، پوری کی پوری نماز دعا ہے۔ اگر وہ صحیح طور پہ نماز پڑھ لے، اسے نماز کے بعد دعا کروانے کی ضرورت نہیں رہ جائے۔ لیکن دوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، مولوی صاحب دعا کروا دیں، اس کا مطلب ہے تیرا تعلق بڑا کمزور ہے۔ مریضوں کو شفا وہ دیتا ہے، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا وہ ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات کوئی ہے۔ صرف ہوا کیا ہے، میرا اور اس کا تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ آزمائشیں آ گئی، اس وجہ سے یہ پریشانیاں آ گئی، اس وجہ سے یہ بارشیں رک گئی، اس وجہ سے بے روزگاریاں آ گئی، اس وجہ سے بدامنی آ گئی، اس وجہ سے بے اولادی کا رونا رونا پڑا۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنی تجارت کے خساروں پر لوگوں سے انکار کیا۔ ہمارا تعلق رب سے کمزور ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو باہر نکالا، اجتماعی طور پہ رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے نماز استسقاء ہوتی ہے۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ تیرے اس مجمع میں ایک ایسا نافرمان انسان بیٹھا ہے کہ جس پہ میں بڑا ناراض ہوں۔ جب تک وہ تیری مجلس سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا تب تک آسمان سے بارش نازل نہیں ہوگی۔ آپ اس واقعے سے یہ بھی اندازہ لگا دیں کہ برے آدمیوں کی صحبت کا کتنا نقصان ہوتا ہے، ان کے گناہوں کا کتنا وبال ہوتا ہے۔ ایک بندے کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری امت پہ بارشیں روکی ہوئی۔ کبھی میں نے گناہ کرتے ہوئے سوچا ہے کہ میرے اس گناہ کا وبال کہاں کہاں تک جائے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے مسابقہ خطبہ یہاں پہ بیان کیا تھا، اس میں یہ واقعہ نقل کیا تھا، یہ حدیث مبارکہ بیان کی تھی، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سنایا تھا، میری نیکیوں کا اثر صرف میری ذات تک محدود نہیں ہوتا، اسی طرح میری برائیوں کا اثر صرف میری ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، انسان اپنی نیکی کا اثر اپنی بیوی پہ بھی دیکھتا ہے، اپنی اولاد پہ بھی دیکھتا ہے، اپنے گھر بار میں بھی دیکھتا ہے، اپنی سواری میں بھی دیکھتا ہے، اپنے پڑوس میں بھی دیکھتا ہے۔ معاشرے پہ نیکیوں کا اثر ہوتا ہے اور معاشرے پہ نیکیوں کا بد نیکیوں کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو یقیناً وہ واقعہ یاد ہوگا جو بس سوار ایک سواری پہ جا رہے ہیں، آسمان سے بجلی آئی، بس کی تائی جناب آگ مڑ گئی، پھر پانی جناب آگ مڑ گئی، پھر سامنے آگ مڑ گئی، پہاڑی علاقہ تھا، ڈرائیور نے بریک لگا دی اور کہا ہمارے درمیان پہ رب کا نافرمان بیٹھا ہے، جب تک وہ بات اس بس سے نکل نہیں جائے گا اس وقت تک ہم اگلا سفر طے نہیں کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، میں بس کھڑی کر رہا ہوں، ایک ایک بندہ جائے فلاں درخت کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے، پھر واپس آ کے بس میں سوار ہو، جو رب کا نافرمان ہوگا اللہ اس کے ساتھ خود نمٹ لیں گے، اللہ اس کا فیصلہ خود کر لیں گے۔ کسی ایک کی وجہ سے تو پوری بس کو تباہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ جا رہے ہیں، درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، واپس آ کے بس میں بیٹھتے گئے، آخر میں ایک بندہ بچا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ سیدھا سی اس کی حالت ہے، شکل و صورت سے بڑا غریب لگتا ہے، کہنے لگے تو ہی رب کا نافرمان ہے، اب تیری وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا تھا، چلو نیچے جاؤ اور اس درخت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نیک بندے جتنے مرضی نیک ہوں وہ رب کے عذابوں سے ہمیشہ ڈرا کرتے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھنا، سچے انسان کی یہ علامت ہوتی ہے، وہ نیکی کر کے بھی رب سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہم تو نعوذ باللہ گناہ کر کے بڑے بہادر لگے پھرتے ہوتے ہیں اور پرواہ تک نہیں ہوتی۔ نیکوکاروں کی یہ عادت اور صفت ہے، وہ ہمیشہ رب سے رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کی ٹوٹی پھوٹی جو عبادت کی ہے میں نے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا کر۔ 6 مہینے سلف صالحین رب سے دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ میری زندگی میں رمضان آ جائے، اور اگلے 6 مہینے یہ دعائیں کرتے کرتے نہیں کرتے تھے کہ یا اللہ جو رمضان میں نے باتیں کی تھی وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ ہم یہاں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا واقعہ بنا لیا، نہیں ایسے نہیں ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قبر سے گزر ہوا کرتا تھا تو وہ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک رو رو کے تار ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے کہا عثمان
کو اتنا ہوتا ہے؟ تیرے بارے تو جنت کی بشارت نبی کائنات نے 12 سے زائد مرتبہ اپنی زبان اطہر سے دی ہوئی ہے، اور آپ کو تو اللہ کے پیغمبر نے یہ کلمہ کہا ہوا ہے، ما ذر عثمان بما عمل بعد الموت، عثمان آج کے بعد جو مرضی عمل کرتا پھرے، عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ اس پہ اللہ نے جنت واجب کر دی ہوئی ہے۔ یہ قبر کو دیکھ کے رونا کیوں آتا ہے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، نہ جانے یہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ ہم کتنا خوف کرتے ہیں، ہمیں اپنی موت کی کتنی فکر ہے، ہمیں اپنے رب کے پاس جانے کی کتنی فکر ہے، رب کی طرف پلٹنا یہ رجوع اللہ ہے، جانا ضرور ہے، رب کی طرف ہم نے پلٹنا ضرور ہے۔ اللہ کی قسم کو بندہ بڑا کامیاب ہے جو اپنی زندگی میں اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے، جو اپنی زندگی میں اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیتا ہے، جو اپنی زندگی میں اپنے اعمالوں کو توڑ لیتا ہے۔ میں کیا کرتا پھرتا ہوں اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگوں اپنا حساب کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ان کے الفاظ ہیں جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے اعمال کا حساب شروع کر دیتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کے سارے حساب ہی آسان فرما دے۔ اور یہ تو اللہ کے العالمین نے اسے دوسری میں بھی فرمایا وعزتی و قدرتی لا اجمع ولا ابنی امنین ولا حسنین، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری قدرت کی قسم ہے، میں اپنے بندے پہ 2 خوف اور 2 امن کبھی جمع نہیں کروں گا۔ من خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ ومن امننی فی الدنیا خفتہ فی الآخرہ، جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا میں اسے قیامت والے دن امن نصیب فرماؤں گا، جو دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرا اسے قیامت والے دن مجھ سے ضرور ڈرنا پڑے گا، عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج وقت ہے ہمیں اپنے رب کی طرف بڑھنے کا۔ لوگ اس کو کہتے تھے نیچے چل، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، کہا تمہیں جانا پڑے گا، کہا نہیں جاؤں گا، اس کو کھینچا، وہ کبھی کسی سیٹ کو پکڑتا ہے کبھی کسی کو پکڑتا ہے، لوگوں نے اس کو دھکا دیا، الماری بند کی اور ڈرائیور کو کہا بس لے جا، اب اس کے اوپر ہی ہونے والا ہے جو کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی بس 4 فرلانگ چلی، آسمان سے بجلی گری اور پوری کی پوری بس کو جلا کے راکھ کر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اس کی نیکی کی وجہ سے پوری بس کو بچا رہا تھا۔ جب اس نیک آدمی کو ان گنہگاروں نے اپنے آپ سے جدا کر دیا تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے اللہ رب العالمین بعض دفعہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی نظر مسجد والے لوگوں پہ پڑتی ہے اللہ اپنے عذاب واپس لے جاتا ہے۔ یہ نیکوں کی صحبت۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسریعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے کے جایا کرو۔ یہ منظر آپ نے دیکھنا ہو تو حرمین میں دیکھنا، لوگ جنازے کو لے کے اتنا تیزی سے جاتے ہیں قبرستان کی طرف کہ ان کے ساتھ چلا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا جنازہ جلدی لے جاؤ، ان تکو خیرا فقدموها الیہ، اگر تو یہ خیر کا جنازہ ہے، یہ اچھا انسان ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کو لیٹ نہ کرو۔ اور دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اگر یہ نیک نہیں، یہ برا انسان ہے تو اس برے انسان کو زیادہ دیر اپنے کندھوں پہ نہ رکھو، اس کو اپنے کندھوں سے جلدی اتار دو، کہیں رب کا عذاب تمہارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ آپ اس حدیث سے ذرا تھوڑا سوچیں تو صحیح، ایک مرا ہوا برا انسان جو بول نہیں سکتا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے گناہ کی طرف لے کے نہیں جا سکتا، کسی کو گناہ کی طرف آمادہ نہیں کر سکتا، اس مرے ہوئے برے انسان کی صحبت شریعت کو پسند نہیں۔ جب نیک لوگ جب برے لوگوں کے ساتھ دنیا میں اپنا تعلق بنا لیتے ہو تو اللہ رب العالمین سے تعلق نہیں ٹوٹے گا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو نیکوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی طرف آؤ، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان جیسے اعمال بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے
کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کبھی تو یہ بھی سوچ لے کہ تو اپنے رب سے کیوں اتنا دور رہتا ہے، کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، تو کیوں رب کی طرف نہیں پلٹتا، کیوں اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ بلکہ میں نے پچھلے دنوں ایک آدمی دین کی پوسٹ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے علماء کو بڑی شان بھی عطا کی ہوتی ہے، بڑی ذہانت بھی عطا کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات میں فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، جس ذات نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، تجھے خوبصورتی عطا کی، تو اس ذات سے اتنا غافل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ کسی انسان کا ایک کان اللہ سر پہ لگا دے، ایک ٹھوڑی کے نیچے لگا دے، یہ کان برابر نہ ہو، یہ آنکھیں برابر نہ ہو، اس کی کیسی دجالی سی شکل ہوگی۔ وہ جس رب نے تجھے خوبصورت شکل دی ہے، جس رب نے خوبصورت عقل دی ہے، جس نے تجھے جوانی دی ہے، جس نے تجھے مال دیا ہے، جس نے تجھے اولاد دی ہے، جس نے تجھے حسن دیا ہے، جس نے تجھے دنیا کی ساری نعمتیں دی ہیں اور ان ساری نعمتوں کا حقیقی مالک تو ہے، پھر تو اس کے ساتھ تعلق کیوں توڑ لیتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، یہ جوانی ضائع ہوتے ہوئے ایک منٹ نہیں لگتا، یہ مال برباد ہوتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگتا، یہ حسن ختم ہوتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ اکرم الحاکمین چاہے تو ایک سیکنڈ کا کام ہے، لیکن اللہ پھر بھی ہمارے ساتھ اپنا تعلق غفور رحیم والا رکھتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ تیرا تعلق کیوں نہیں جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے بڑے خوبصورت مثال لکھی، کبھی انسان نے یہ سوچا ہے ایک کھانے کا لقمہ پیٹ میں اتارنے کے لیے اللہ نے کیسا بندوبست کیا؟ اللہ کے مومن بندے ہمیشہ اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر میری بڑی نشانیاں ہیں، تم غور نہیں کرتے، تم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کبھی کہتے ہیں کہ سوچا تو نے کہ ایک لقمہ پیٹ میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اتنا بندوبست کر دیا۔ سب سے پہلے تو اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، یہ ہاتھ تجھے بتا دیتا ہے کہ لقمہ بڑا گرم ہے، یہ تیرے پیٹ میں جا کے نقصان کر سکتا ہے، یہ بڑا سخت ہے، تیرا ہاتھ بتاتا ہے، یہ تیرے پیٹ میں جائے گا، تیرا معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ پھر جب تو اس لقمے کو لے کے منہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ناک کے ذریعے اللہ نے بندوبست کر دیا، ناک فوراً سونگھ لیتی ہے کہ یہ کھانا تو پوسیدہ ہے، اس سے بدبو آتی ہے، یہ میرے لیے معدے میں جا کے نقصان کا باعث بن جائے گا، انسان اس کھانے کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ نے بڑے نرم نرم ہونٹ لگا دیے، یہ بھی اس کی گرمی اور سردی کو بڑی خوبصورتی سے ٹچ کرتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کوئی بھی انسان اپنے منہ میں جب بھی کوئی چیز رکھے گا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، زبان سب سے پہلے دوڑ کے اس چیز کی طرف آ جاتی ہے، فوراً اس کو لگتی ہے، زبان بتاتی ہے بڑا کڑوا ہے، اس کو اپنے پیٹ میں لے کے مت جا، یہ بڑا میٹھا ہے، اس کو لے جا، ذرا دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے کیسے بندوبست کر دیے۔ یہ انگلیاں اگر ان کے پورے نہ ہوتے ہم چھوٹی چیز اٹھانے کے قابل نہ ہوتے، اللہ نے پوروں کے آگے ناخن لگا دیے، ان کے ذریعے ہم سوئی تک اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھو تو جانوروں کو اللہ نے یہ چیزیں نہیں دی، ان کو مڑنے کے لیے بھی ایک عرصہ چاہیے، لیکن کبھی انسان نے سوچا ہے کہ یہ 360 جوڑوں پہ مشتمل اللہ نے مجھے خوبصورت جو جسم دیا ہے، آخر اس جسم کا کوئی مالک بھی تو ہے، اس کا میں مالک نہیں ہوں۔ پھر جب انسان لقمہ منہ میں رکھتا ہے، زبان اس کو پاس کرتی ہے تو فوراً انسان کے دانتوں کی چکی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو اگر ویسے اتارو گے تو میرا برداشت نہیں کرے گا۔ پھر اس کے لیے اللہ نے پورا نظام بنا دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ کیوں تو میری طرف نہیں آتا؟ کیوں تیرا میرے ساتھ تعلق نہیں بنتا؟ اور پھر بات میں مختصر کر کے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ بس آپ یاد رکھیں، دنیا کی محبت انسان کو رب سے دور کرتی ہے۔ ایک جہالت، علوم دینیہ سے انسان کا جاہل ہونا، یہ انسان کو رب العالمین سے بڑا دور کرتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خارجی حملے جو شیطان کے ذریعے، انسان کے اپنے نفس کے ذریعے ہوتے ہیں، یہ چار چیزیں
اللہ احکم الحاکمین سے دور کرنے کا سبب ہے. ان کے خاتمے کی فکر میں لگ جاؤ, اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ, قبل اس کے کہ ہم اللہ احکم الحاکمین کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں. دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو نکال لو. جہالت کو دور کرنے کے لیے چلو یہ بھی اسباب ہیں کہ ہم درس دیتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں, عالم دین آتے ہیں, وہ درس دیتے ہیں, آپ سنتے ہیں, لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. ماشاءاللہ تو بس موجود ہے, بخاری شریف پڑھیے, احسن البیان پڑھیے, لفظی ترجمے والے قرآن پڑھیں. یہ ہمارے لیے ہے. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو. اللہ جہالت کے اندھیروں کو اتنا دور کرے گا کہ میرے اور آپ کے تصور میں نہیں ہے. اس کی ایک ایک آیت کریمہ نہیں بلکہ ایک ایک لفظ میں روشنی کی اللہ نے ہدایت نصیب کی ہوئی ہے. ایک جگہ مجھے جانے میں اتفاق ہوا, ایک نوجوان سا لڑکا, وہ بریلیوں کے ادارے سے فارغ ہوا جن کا ساری زندگی کا درس ہی موت آسوں کے گھومتا ہے. مجھے جمعے کے بعد کہنے لگا کہ صاحب ترجمے کے ساتھ آج ایک آیت پڑھی, صرف ایک آیت, اموات غیر احیاء, کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ تو مردے ہیں, یہ زندہ نہیں ہیں, یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. کہتا ہے اللہ کی قسم اس ایک کہتے کریمہ میں میری زندگی پلٹ دی, میں نے تو اس کام سے توبہ کر لی. پورا قرآن ہدی للمتقین کے قرآن پڑھیں, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں. قرآن مجید کی تعلیم سے بڑھ کے کوئی تعلیم اللہ کی قسم ہے ہی نہیں. آج لوگ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ یہ سی کیڑے پاسے جائیے, ایک مولوی اے گل کرتا ہے, مجھے اے کرتا ہے, ایک کہتا ہے یہ کر دو, دوسرا کہتا ہے وہ کر دو. ہم کس کے پیچھے چلیں, ہم کس کی مانیں, ہم کس کو چھوڑیں, کیا کریں کیا نہیں کریں. ہم کہتے ہیں بھائی صرف ایک کام کر لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو مضبوطی سے تھام لو, تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے. شیطان سے پناہ مانگا کرو, اپنے نفس کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرنے کی عادت ڈالو, اور یہ سب سے بڑا دشمن ہے. اور اسی کے ساتھ جہاد سب سے سخت جہاد ہے. فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے, آپ بڑے دیر سوئے ہوئے ہو, دیر ہی نہیں کرتا کہ میں اٹھ جاؤں, اس وقت اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اور سوچو کہ ایک طرف شیطان کی آواز ہے, ایک طرف رحمان کی آواز ہے. میں نے کس کی آواز میں لبیک کہنا ہے؟ جب یہ کام ہم آہستہ آہستہ شروع کر لیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تاب تاب اللہ علیہ. اللہ کا قانون بھی یہ ہے کہ بس انسان رب کی طرف تھوڑا چلے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے آ جاتے ہیں. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں انسان تو میری طرف ایک بارش لائے گا, میں تیری طرف پورا ہاتھ ہوں گا, تو میری طرف چل کے آئے گا, میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ دیر ہماری طرف سے ہے, اللہ کے دربار میں کوئی دیر نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ اس کی طرف سے آزمائش ضرور ہو جاتی ہے, اس آزمائش میں بھی بندہ مومن پورا اترتا ہے, لیکن اللہ احکم الحاکمین کی درگاہ کو کبھی نہیں چھوڑتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق دے اور رجوع الی اللہ اللہ ہمیں اس کی مکمل توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ویسے بعد میں کلام کی ہے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اس بندے کو اس محفل سے اٹھائیں تو میرا انتہائی نافرمان ہے, تو حضرت موسیٰ نے لوگوں کو کہہ دیا کہ تمہارے درمیان ایک رب کا باغی ہے, وہ جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا اس وقت تک بارش نازل نہیں ہوگی. تو اس کے دل میں فکر پیدا ہو گیا کہ وہ انسان تو میں ہی ہوں. کہتے ہیں اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے, اپنی زبان بھی نہیں ہلائی کہ کوئی بندہ دیکھ نہ لے, اور میں اس شرمساری سے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس نے اپنے دل ہی دل میں رب سے یہ بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احباب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے, کھانا لے کے جائیں, اور 5 نومبر روز اتوار بعد نماز مغرب انشاءاللہ فضیلت الشیخ
ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਸਭ ਛੱਡਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਹਤੇ ਚਲਾਵੇ